بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ مائع قلیل اور مائع کثیر کے متعلق، اس کی حد بندی کے متعلق جو ہے ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ ان میں سے امام مالک اور اہل ظاہر کا ایک مذہب تھا، ایک مسلک تھا، اور دوسرا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دوسرا مذہب تھا، اور ایک مذہب اور مسلک احناف کا تھا۔ تو ان تمام مذاہب کے دلائل کیا ہیں اور احناف کے کیا دلائل ہیں، اور احناف کی طرف سے دیگر ائمہ کے دلائل کا کیا جواب ہے، وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ حنفیہ کے نزدیک ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نجاست کا اثر اگر دوسری طرف پہنچ جائے، ایک طرف پانی کے اندر نجاست گری تو دوسری طرف اس کا اثر ظاہر ہو جائے، اس کا اثر دوسری طرف پہنچ جائے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے احناف کے نزدیک۔ اگر اس کا اثر دوسری طرف نہ پہنچے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اگر ایک طرف نجاست گر گئی، دوسری طرف اس کا اثر ظاہر ہو گیا تو وہ پانی نجس ہے۔ تو اس کی احناف کے نزدیک مختلف صورتیں ہیں۔ ایک طرف رنگ ڈالنے کا اثر دوسری طرف پہنچ جائے تو احناف کے نزدیک وہ مائع قلیل ہوتا ہے اور اس کو احناف ناپاک شمار کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ تحریک بالید سے دوسری طرف حرکت ہو۔ پانی ہے، ایک تالاب ہے، حوض ہے، یا کچھ بھی ہے، کسی برتن کے اندر پانی ہے، بڑا برتن ہے، اس میں اگر ایک طرف پانی میں ہاتھ ماریں اور وہ دوسری طرف پانی جو ہے وہ حرکت کرنے لگے تو احناف کے نزدیک یہ پانی بھی، یہ ماء بھی قلیل شمار ہوگا اور ناپاک ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک طرف کوئی بندہ بیٹھ کے وضو بنا رہا ہے، وہ وضو بنانے سے وہ اپنے وضو کے لیے جو پانی اٹھائے گا، ہاتھ دھونے کے لیے، چہرے پہ ڈالنے کے لیے، بازوؤں پہ ڈالنے کے لیے، تو وضو کرنے سے جو پانی کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہے، وہ حرکت اگر دوسری طرف بھی ہو رہی ہے تو وہ احناف کے نزدیک مائع قلیل شمار ہوگا اور ناپاک ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص، بڑا تالاب ہے، اس کے اندر غسل کر رہا ہے، ایک طرف اس نے غسل کیا، پانی کے اندر ڈبکی لگائی، غوطہ لگایا، دوسری طرف اس کی حرکت ظاہر ہوئی۔ ایک کونے پہ اگر اس نے غوطہ لگایا، دوسری طرف سے وہ جو ہے نا، اس کے غوطہ لگانے سے پانی کے اندر جو حرکت پیدا ہوئی ہے، دوسری طرف وہ حرکت ظاہر ہوئی تو بھی احناف کے نزدیک وہ پانی قلیل ہی شمار ہوگا، اور اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے تو وہ ناپاک ہوگا۔ عام طور پر حنفیہ کے نزدیک اس کے لیے دا دردا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اگر کوئی حوض جو ہے وہ دا دردا ہو تو وہ کثیر ہوتا ہے، اس میں ایک طرف نجاست گرنے سے دوسری طرف والا پانی جو ہے اگر اس میں حرکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے، دا دردا ہوتا ہے، تو وہ پانی اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر دا دردا سے کم ہو، 10/10 یا 10 فی 10 سے کم ہو تو وہ قلیل شمار ہوتا ہے احناف کے نزدیک۔ اب یہ جو اصطلاح ہے دا دردا کی، جو احناف کے نزدیک عام طور پر مستعمل ہے اور متاخرین احناف جو ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ اصطلاح امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کسی سے بھی صراحت سے منقول نہیں ہے۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ایک قول سے ماخوذ ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا حوض کبیر کی مقدار کیا ہے، بڑا تالاب جو ہوتا ہے حوض کبیر، اس کی مقدار کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کمسجدی ھذا، جیسے کہ یہ میری مسجد ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے جب ان کے مسجد کی پیمائش کی ہے، اس کو ماپا، تو وہ مسجد اندر سے 8 فی 8 تھی، 8/8 تھی، اور باہر سے 10/10 تھی، 10 فی 10 تھی۔ تو اس لیے متاخرین علماء نے عوام کی سہولت کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دی کہ کوئی حوض جو ہے اگر 10/10 ہے، دا دردا ہے، تو وہ کثیر ہوگا، اس کا پانی مائع کثیر شمار ہوگا، اس میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کم ہو تو وہ پھر مائع قلیل شمار ہوگا اور اس میں نجاست گرے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دلائل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے حنفیہ کے، احناف کے کیا دلائل ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل حنفیہ کی وہ احادیث ہیں جن میں نہی عن البول فی الماء الراکد کا حکم ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آثار السنن کی پہلی حدیث کے متعلق پڑھا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع راکد ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا، تو وہ احادیث جو ہیں جتنی بھی اس سے متعلقہ حدیث ہیں، اس مفہوم سے متعلقہ حدیث ہیں، تو وہ احناف کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل وہ احادیث ہیں جن میں غسل اناء من ولوغ القلب کا ذکر ہے۔ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو وہ احادیث جتنی بھی ہیں وہ بھی احناف کی دلیل ہیں، کیونکہ کتے کا جوٹا جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، تو وہ اگر کسی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تیسری دلیل وہ احادیث جن میں غسل الید بعد الاستيقاظ کا ذکر ہے، یعنی جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیا کرو۔ معلوم نہیں ہے کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، این باتت یدہ، تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاگنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے برتن میں ڈالنے سے پہلے۔ تو وہ احادیث جن میں اس کا ذکر ہے تو وہ بھی جو ہے احناف کی دلیل ہیں، اور یہ جتنی روایات ہیں یہ سب صحیح ہیں، اور ان میں کسی قسم کی تحدید نہیں ہے اور نہ ہی تغییر کی قید ہے کہ کتنا پانی ہوگا، تحدید نہیں ہے کہ کتنا پانی ہو تو وہ نجس ہوگا، کتنا ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا، یہ تحدید نہیں ہے کسی قسم کی بھی، اور نہ ہی اس میں تغییر کی قید ہے کہ احد الاوصاف جو پانی کے 3 وصف ہیں ان میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس ہوگا، اگر کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ لہٰذا احناف کے نزدیک مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ احناف جو فرماتے ہیں کہ اگر مبتلا بھی کی رائے کے مطابق وہ پانی نجس ہے، پھر اس میں جو ہے نا اس کی نجاست دوسری طرف ظاہر ہو رہی ہو، جس کی مختلف صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، تو وہ پانی مائع قلیل شمار ہوگا، اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ نجس ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بیر بضاع والی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ، اور اسی طرح ایک روایت میں غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے الا ما غلب علیہ ریحہ وطعمہ ولونہ کے الفاظ کا اضافہ ہے، یعنی الماء طہور لا ينجسہ کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں، تو لہٰذا ان کا جو استدلال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر احد الاوصاف تبدیل ہو جائیں تو مائع قلیل ہوگا، اور اس میں نجاست گر جانے سے وہ اگر اس کا کوئی ایک وصف تبدیل ہوگا تو وہ مائع قلیل شمار ہوگا، چاہے وہ راکد ہو یا جاری ہو۔ تو انہوں نے ان کے اس حدیث کے مجموعے سے استدلال کر کے جو بیر بضاع والی حدیث ہے یہ کہا کہ مائع قلیل ہو یا کثیر ہو، راکد ہو یا جاری ہو، اگر اس کا وصف تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے نجاست گرنے سے۔ تو یہ ان کا مذہب تھا، اور ان کی دلیل یہ بیر بضاع والی حدیث ہے۔ تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق معول ہے، اس میں تعویل کی گئی ہے، اور اس سے صرف بیر بضاع کا پانی مراد ہے۔ یہ اصل میں صحابہ کرام کو وہم ہوا تھا، بیر بضاع جو ہے یہ ایک بڑا کنواں تھا، اور اس کے اندر جو ہے مشرکین اور پہلے کے زمانے میں جو ہے وہ نجاست وغیرہ گرتی رہتی تھی، تو پرانے نجاست کی گرنے کا وہم کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ، یہ پانی جو ہے یہ پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے جس سے مالکیہ استدلال کر کے ہر پانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو وہ نجس ہوگا، تو یہ استدلال ان کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث صرف بیر بضاع سے متعلق ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بیر بضاع کا پانی جاری تھا، جس سے باغ وغیرہ سیراب ہوتے تھے، تو اب جاری پانی کے اندر جو ہے وہ بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کا کوئی وصف تبدیل ہو جائے، نجاست اتنی ہو اس کے اندر کہ اس کا وصف ہی تبدیل ہو جائے، تو وہ بالاتفاق نجس ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو آپ نے دلیل بنائی ہے اپنے مذہب کی الماء طہور لا ينجسہ الا ما غلب علیہ ریحہ وطعمہ ولونہ، یہ بیر بضاع سے متعلق ہے، اور بیر بضاع جو ہے وہ جاری پانی تھا، وہ مائع راکد نہیں تھا۔ لہٰذا ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اس سے یہ حدیث معول ہے، اس کے اندر تعویل کی گئی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ مائع جاری تھا، جاری پانی تھا، جس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا اس حدیث سے، بیر بضاع والی حدیث سے تمام پانیوں کے بارے میں استدلال نہیں ہو سکتا،
جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ کوئی بھی پانی جس میں نجاست گر جائے اور اس کا کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو لہٰذا باقی پانیوں کے بارے میں اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل حدیث ابن عمر قلتین والی حدیث ہے، جس کے اندر قلتین کی مقدار کا ذکر ہے کہ اگر پانی 2 قلے ہو، 2 مٹکوں کے برابر ہو تو وہ کثیر ہوگا، اور اگر اس سے کم ہو تو وہ قلیل ہوگا۔ لہٰذا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر قلتین یا اس سے زائد پانی میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر اس سے کم ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ کبار محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے کہ امام بخاری ہیں، ابن المدینی ہے، ابن تیمیہ ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر سخت جرح کی ہے، تو لہٰذا ضعیف حدیث ہے، اس سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ قلتین یا اس سے زائد کی مقدار جو ہے وہ کثیر ہے اور اس سے جو کم ہے وہ قلیل ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث سندن متنن معنن مضطرب ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، اس کی متن میں بھی اضطراب ہے، کہیں قلتن او ثلاثہ کا ذکر ہے، کہیں قلتن واحدہ کا ذکر ہے، اور اس طرح معنی میں بھی اضطراب ہے۔ قلہ چونکہ مشترکہ لفظ ہے، پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں، مٹکے کو بھی کہتے ہیں، مشکیزے کو بھی کہتے ہیں، تو لہٰذا ہر اعتبار سے اس کے اندر اضطراب ہے، لہٰذا اس سے استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے۔ آج کا سبق جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے مائع قلیل اور کثیر کی حد بندی میں جو حنفیہ کے مذہب تھا کہ نجاست اگر ایک طرف ڈال دی جائے تو دوسری طرف اس کا اثر ظاہر ہو تو وہ مائع قلیل ہے، اور اگر اثر ظاہر نہ ہو تو وہ کثیر ہے۔ پھر اس کی مختلف صورتیں پوری وضاحت ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد احناف کے دلائل، اور اس کے بعد ہم نے ائمہ ثلاثہ کے مذاہب کے دلائل کیا ہیں، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے، اور ان کے جوابات احناف کی طرف سے کیا دیے جاتے ہیں، یہ ساری تفصیل آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے۔ آخر میں حسب سابق آپ سے 2 سوال ہیں جن کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 1، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل کون سی حدیث ہے؟ جنہوں نے اپنے مذہب کے لیے جس حدیث کو انہوں نے دلیل بنایا ہے، جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ کون سی حدیث ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، حوض کبیر کی مقدار کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔